الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 درجات جنت میں بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، کل ربیع الاول کا چاند نظر آیا اور آج پہلی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ عطا فرمایا جس مہینے میں کوئی عام بندے کی ولادت نہیں ہوئی، کوئی عام انسان نہیں آیا بلکہ انسانیت کی جان آئی۔ اور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان کے مہینے سے بھی افضل اور اکرم ہے، کہ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو نہ رمضان ہوتا، نہ شعبان کوئی شعبان ہوتا۔ تو جس مہینے میں قرآن اترے اس کو اتنی عزت، اس کی اتنی اہمیت، اس کو اتنی فضیلت اور اکرمیت مل جائے کہ ایک نیکی بندہ کرے تو 70 گنا بڑھا دیا جائے، تو اس مہینے میں، جس مہینے میں صاحب قرآن آیا، جس مہینے میں صاحب اسلام آیا، جس مہینے میں دنیا کی جان آئی، اور یوں ہی نہیں بلکہ وہ محبوب آئے جو خود رب کا بھی محبوب ہے، تو یہ مہینہ بڑا ہی پیارا، مبارک اور برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے، اس کی تکریم بھی کرنی چاہیے، اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی الفت اپنے دل میں بٹھانے کی حاجت ہے۔ عاشقان رسول کو جو ہی اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے اس کے دل کی مرجھائی کھلیاں کھل اٹھتی ہیں، اور اس کا اظہار وہ اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج ہی سے اپنے گھر میں چراغاں کی ترکیب بنائیں۔ 2 بلب یا 4 بلب یا لڑیاں جو آتی ہیں اپنے گھر کو سجا دیجیے اور پورا مہینہ سجا رہے۔ جو بھی دیکھے اس کو پتہ لگے کہ یار اس کے گھر میں تو شادی نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی فنکشن نہیں ہے، پھر بھی اس کا گھر کیوں سجا ہوا ہے؟ تو جب وہ پوچھے گا تو آپ کہیں گے کہ میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے اس لیے گھر کو سجایا ہوا ہے۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ یار میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، یہ اپنے نبی کی کتنی تعظیم تکریم کر رہا ہے، تو مجھے بھی چاہیے۔ تو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو جب ہم 2-4 لوگ کرنے لگیں گے تو پھر پوری بستی میں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ ماحول تو ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سجانا، جھنڈے لگانے کا، لیکن پیارا اور محترم اسلامی بھائیو جو ہی چاند نظر آئے نا تو ہی یہ تیاری کر دینی چاہیے۔ اور الحمدللہ میں نے تو 2 دن پہلے 28 تاریخ ہی کو گھر میں اپنے کمکمے لگا دیے تھے، تاکہ فرصت ملے نہ ملے، ابھی فرصت ہے لاؤ لگا دیا جائے۔ تو روزانہ پوری رات مت جلائیں، کیونکہ لوگ
10-11 बजे تک سو جاتے ہیں، تو دیکھنے کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں عظمت بیٹھے، تو 10-11 بجے تک جلائیں مغرب سے لے کر، اور پھر اس کو بند کر دیں، اور یہ پورا مہینہ یہ سلسلہ رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہاتھ آئیں گی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، پچھلے جمعہ میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ اب انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ روشن پہلو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جو زندگی ہے، اور یہ زندگی آپ کی 13 سال زندگی ہے، مکی زندگی۔ کب؟ اعلان نبوت کے بعد۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال میں، 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی، تو یوں 13 سال مکی زندگی کے بنتے ہیں۔ بعض لوگ 13 کی گنتی اور 13 کے عدد کو منحوس جانتے ہیں، تو ان کو جاننا چاہیے کہ یہ 13 کا عدد منحوس نہیں ہے، یہ برکت والا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے ہیں۔ تو اس 13 سال کی جو زندگی ہے یہ بڑی ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھوں بھری ہے، اذیت سے معمور ہے، پریشانیوں، تکلیفوں، آزمائشوں سے دوچار زندگی ہے۔ اس کے بارے میں جب پڑھو تو بندوں کے آنکھ سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، ایسی دکھوں بھری یہ زندگی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے، اور یہی مکی زندگی کے کچھ روشن پہلو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح دین کی تبلیغ کی ہے، جس دین کو ماننے والے ہم ہیں، جس دین کو جاننے والے ہم ہیں، اور جو دین ہمیں گھر بیٹھے مل گیا وہ یوں ہی نہیں آیا۔ اس کے لیے صحابہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اولیاء اعظام نے کیسی کیسی تکالیف، کیسی کیسی مصیبتیں اور کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ مکے کے وہ لوگ جو اس سے قبل ہمارے نبی کو صادق بھی کہا کرتے تھے، آمین بھی کہا کرتے تھے۔ صادق مانے سچا، امین مانے امانت دار۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف، تعریف میں ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں۔ اگر کوئی پوچھتا کہ سب سے اچھا اور بہترین آدمی مکے میں کون ہے، تو سب نام لیتے تھے محمد کا۔ لیکن بات کچھ یوں ہوئی کہ جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی آندھیاں چلنے لگیں، اور کفار مکہ نے حد کر دیا۔ اگر کوئی مسلمان کے بارے میں ان کو پتہ چلتا کہ یہ ہمارے قبیلے کا شخص، ہمارے قبیلے کا فرد مسلمان ہو چکا ہے، تو اس پر تکلیف، اذیت، مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی 13 سال کی زندگی میں شعب ابی طالب میں کئی مہینوں تک قید کیا گیا، اور وہ قید صرف یوں ہی نہیں بلکہ قید کرنے کے بعد راشن، پانی، جو بھی معاملات کھانے پینے کے ہیں وہ سب بند کر دیا۔ اہل مکہ نے ایک دستاویز لکھا تھا کہ محمد کا جو بھی ساتھ دے گا ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جن لوگوں نے ساتھ دیا سب کو اس شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ اور یہ 2-4 دن، 2-4 ہفتے، 2-4 مہینے کی بات نہیں ہے، کئی سال تک مسلمان اپنے نبی کے ساتھ محصور تھے، اور جو بھی کھانا پینا بھیجنا چاہتا تھا اس کو پکڑ کے کفار مکہ مارتے تھے، کھانا چھین لیتے تھے، پانی چھین لیتے تھے۔ اب بتائیے کئی سال کا عرصہ مسلمانوں نے کیسا گزارا ہوگا؟ بھوک روزانہ لگتی ہے، پیاس روزانہ لگتی ہے، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ کھا لیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم اس جنگل میں ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی چمڑا مل جائے، اگر کوئی چمڑا مل جاتا اس کو لاتے، بھگوتے، اس کو کوٹتے، اور پھر اس کو پانی ملا کر شوربے کی طرح پی لیتے اور اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔
اتنی دکھ بھری داستان پیارا اور محترم اسلام بھائیوں ابتدائے اسلام کی ہے۔ آج تو ہمیں اسلام گھر بیٹھے مل گیا، آج تو ہم نے کوئی پریشانی نہیں جھیلی، نہ کوئی اسلام کے لیے قربانی دی، ہم بھی اچھے، ہمارے بچے بھی اچھے، ہمارا مال بھی اچھا، ہر چیز اچھا۔ لیکن ان کو دیکھیے کئی سال کی ایسی تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد یہ حضرات نہیں کہتے تھے محمد تیرا دین بہت مشکل ہے، ہم تیرے دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت بلال حبشی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ان کا آقا گرم ریت پر ان کے پیٹھ کو رکھ دیتا، سینے پر پتھر بھاری رکھ دیتا تاکہ یہ اٹھ نہ پائیں، ایسی ایسی اذیت، اور پھر پیٹھ پر کوڑے برساتا اور کہتا بلال اس دین کو چھوڑ دے جس دین کو محمد عربی لے کر آیا ہے۔ لیکن بلال نہیں چھوڑتے تھے۔ اتنی تکلیف بھری زندگی گزارنا تو گوارا کر لیا، لیکن اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو چھڑانا اور اسلام سے منہ پھیرنا گوارا نہ کیا۔ ایک دن ان کا آقا بلال حبشی کو مار رہا تھا، کسی نے کہا بلال حبشی اتنی مار کھانے کے باوجود بھی نہیں اسلام پر استقامت پذیر ہو، بدل دو نا دین، بدل دو دین۔ اتنی تکلیفیں اتنی مصیبتوں سے دو چار ہو پھر بھی کلمہ پڑھ رہے ہو محمد عربی کا، پھر بھی اللہ کا نعرہ لگا رہے ہو اللہ احد اللہ احد۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جب بازار میں مٹی کا برتن لینے جاتے ہو تو ٹھوک ٹھوک کر دیکھتے ہو کہیں سے یہ کچا تو نہیں ہے، کہیں سے یہ ٹوٹا تو نہیں ہے؟ سنو میرا رب بھی مجھے آزما رہا ہے کہ بلال میرے عشق میں میری محبت میں کچا تو نہیں ہے، پکا ہے یا کچا ہے؟ تو میں کہتا ہوں مولا مجھے خرید لے، میں تیرے در سے اپنی زبین نیاز ہٹانے والا نہیں ہوں۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا۔ حضرت زنیرہ کا واقعہ دیکھیے، جب حضرت زنیرہ اسلام قبول کر لی تو ان کو ان کے آقا کوڑے سے مارا کرتا تھا اور مار مار کر آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ کا واقعہ سنیے، آپ کتابوں میں پڑھیے، آپ کے اشک روا ہو جائیں گے، ان کو کس طرح تکلیف اور مصیبتوں سے دوچار کیا گیا۔ ابو لہب نے ان کو نیزہ مار مار کر شہید کیا، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کو دیکھیے، حضرت یاسر کو دیکھیے، اتنی تکلیف اور اتنی مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی دیکھیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ پتی خاندان کے لڑکے تھے، بہت اچھے اچھے لباس اور اچھے اچھے کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ آپ کے جسم پاک کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی چھین لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر ٹاٹ کا لباس پہنے، بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ جب ہمارے نبی، آپ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے اشک روا ہو گئے، کیونکہ سرکار نے ان کی وہ والی زندگی دیکھی تھی، وہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی دیکھی تھی، وہ اچھے لباس اور اچھے گھرانے کی زندگی دیکھی تھی۔ جب اس حال میں دیکھا تو فرمانے لگے اے مصعب دین کے لیے اتنی قربانی، دین کے لیے اتنی قربانی۔ حضرت مصعب نے عرض کیا آقا یہ کیا قربانی ہے، میری کیا قربانی ہے؟ حضرت سمیہ نے تو اپنی جان دے دی، میں تو اپنا لباس دے رہا ہوں، میں تو صرف اچھے کھانے ترک کر دیا، حضرت سمیہ نے تو اپنی جان دے دی، حضرت یاسر نے تو اپنی اس دین کے لیے جان دے دی، لیکن اف تک نہ کیا۔ آقا میری کیا قربانی ہے؟ پیارا محترم اسلام بھائیو دیکھیں عمار بن یاسر کی زندگی دیکھیں، حضرت یاسر کی زندگی دیکھیں، حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی دیکھیں، حضرت بلال کی زندگی دیکھیں، اور حضرت صدیق اکبر کو بھی مت بھولیے۔ صدیق اکبر اتنے بڑے امیر آدمی تھے کہ اسلام لانے سے پہلے ارب پتی کروڑ پتی کہا کرتے تھے اور اتنا بڑا کاروبار تھا، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو آپ سے یہ سارا کچھ چھن گیا۔
اور غریبی والی زندگی آ گئی، اور جس جسم پہ بہترین لباس ہوا کرتا تھا اس میں پھٹے پرانے اور ٹاٹ کا لباس آ گیا، بٹن کی جگہ کانٹے لگانے لگے۔ کسی کافر نے تانا دیتے ہوئے کہا، اے صدیق اکبر، تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا، تم تو بڑے امیر ترین تاجر تھے، عقل مند تاجر تھے، کسی گھاٹے والے سودے میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتے تھے، تم نے کیسے گھاٹے کا سودا کر لیا؟ ایک طرف کفر تھا، ایک طرف اسلام تھا، کفر میں تم امیر تھے، اسلام قبول کر کے غریب ہو گئے، کفر میں تم اچھے اچھے کھانا کھایا کرتے تھے، مسلمان ہو کر آج سوکھی روٹیاں چبانی پڑ رہی ہے، اسلام میں تم اچھے لباس پہنتے تھے، کفر میں اچھے لباس پہنتے تھے، اسلام میں آ کے ٹاٹ کا لباس پہن رہے ہو، کفر میں تو 360 بتوں کو مانا کرتے تھے، اسلام میں آ کر صرف ایک رب کی عبادت کر رہے ہو۔ اے صدیق، تو گھاٹے میں آ گیا، تو نقصان میں آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح اس نے تانا دیا۔ آج ہمیں کوئی تانا دے تو پتہ لگتا ہے کہ تیری زبان کھینچ لوں، کس کو تانا دے رہا ہے۔ صدیق اکبر کو ایک کافر تانا دے رہا ہے، صدیق تو اسلام لا کر اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا، تو نے خسارے کا سودا کر لیا، تو نے گھاٹے کی تجارت کر لی۔ صدیق اکبر نے آہ نہیں کیا، رب عز و جل کی لو لگائی، جب رب عز و جل کی جانب لو لگائی تو آپ نے جواب نہیں دیا، رب کائنات نے اس کافر کو جواب دیا، اور رب کائنات نے سورۃ العصر کی آیت نازل فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اے میرے صدیق کو تانا دینے والے، اے میرے صدیق کو نفع اور نقصان سمجھانے والے، اور ایسے میرے صدیق کو تانا دے کر ان کے دل کو غم اور ٹھیس پہنچانے والے، سن، میرے محبوب کی زمانے کی قسم سارے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ ارے تو میرے صدیق کو گھاٹے میں کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سن، میرا صدیق گھاٹے میں نہیں ہے، کیونکہ گھاٹے میں وہ نہیں ہوتا جو ایمان لے آئے۔ ایسی تکلیف بھری زندگی صحابہ کی، پیارے اور محترم اسلام بھائیو، انہوں نے تو نہیں کہا تھا اے محمد تیرے دین پہ چلنا مشکل ہے۔ آج ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ دین پہ چلنا ہی بڑا مشکل ہے، 5 نمازیں پڑھنا ہی بڑا مشکل ہے، رمضان کے 30 روزے پڑھنا رکھنا ہی بڑی مشکل ہے، اور اوپر سے کہلاتے عاشق رسول ہے۔ تو سنو، عاشق ہر کوئی کہتا، پر عاشق بنتا مر کے۔ عاشق ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق صحابہ ہوں، لیکن عاشق ہر کوئی کہتا، عاشق بنتا مر کے۔ زہر کا پیالہ کوئی نہیں پیتا، پر عاشق پیتا بھر کے۔ عاشق تو کہتا ہے کہ مجھے پلا دے، مجھے پلا دے، ہم تو دیکھتے ہیں یہ نقصان کر جائے گا، زہر پی لوں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جس دین اور جس اسلام کے ماننے والے ہم ہیں، ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور اسی قربانی کا صلہ رب جنت دیتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا۔ تو رب نے ہماری جانوں کو خرید لیا، تو اگر کوئی چیز خرید لی جائے تو کیا اس کی کوئی اوقات یا اس کی کوئی اپنی چلتی ہے؟ نہیں چلتی نا۔ کسی کا ہم نے موبائل خرید لیا تو اب وہ موبائل ہم چلائیں گے نا، وہ چلائے گا کیا؟ اب موبائل کو ہم چلائیں یا توڑیں یا جو بھی کرنا چاہیں، کیونکہ ہم نے اس کو خرید لیا۔ اسی طرح ہمارے رب نے ہماری جان کو خرید لیا۔ اب رب کہتا ہے 5 نمازیں پڑھو، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب ہمیں اپنی آنا کو نہیں لانا چاہیے کہ نہیں صاحب میری لائف مائی اسٹائل، میری زندگی میری اسٹائل۔ نہیں، یہ زبان سے نہیں کہنا چاہیے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، پھر دوسری طرف دیکھیں ہم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں پچھلے انبیاء کی سیرت، قوم کسی نبی پر اعتراض کرتی ہے، اللہ جواب نہیں دیتا، وہ نبی خود جواب دیتے ہیں۔ موسیٰ پر اعتراض ہوا، موسیٰ نے خود جواب دیا۔ عیسیٰ پر اعتراض ہوا، عیسیٰ نے خود جواب دیا۔ تمام انبیاء کی سیرت دیکھیے، قوم اعتراض کرتی ہے، قوم ان کو تانا دیتی ہے، وہ اس کا دفاع خود فرماتے ہیں
لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے تانا دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہیں دیتے. رب تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے. کسی بدبخت نے کہا لست مرسلا، اے محمد تو رسول نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کی تبلیغ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ جہنم سے بچ کر جنت کی راہ پر آ جائے. لیکن انکار کر رہے ہیں، اے نبی ہم تجھے مانتے ہی نہیں ہیں، اے محمد تو رسول ہی نہیں ہے. کیسی دل پر غم اور رنج پہنچا ہوگا. اب رب تعالیٰ اس کافر کو جواب دیتا ہے، لیکن کافر کو جواب دینے سے پہلے محبوب کی ڈھارس بندھاتا ہے رب، اور فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. اے محبوب تم یاسین ہو اور مجھے قرآن کی قسم. آپ دیکھیں قرآن کا اسلوب اور رب کائنات کی اپنے محبوب سے محبت. یوں بھی کہہ سکتا تھا رب کہ اے محبوب تو رسول ہے، اور آگے فرمایا بھی کہ محبوب آپ لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے ہیں. لیکن ان کلمات کو بیان کرنے سے پہلے یاسین والقرآن الحکیم فرمایا اور قسم یاد فرمائی. تو کیا اللہ تعالیٰ قسموں کا بھی محتاج ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ قسموں کا محتاج نہیں ہے. محبوب کو ڈھارس دے رہا ہے تاکہ محبوب کو لستا مرسلہ کہہ کے جو رنج پہنچایا گیا ہے اس رنج کو کم کیا جائے، پھر نبی پر جو تانا دیا گیا ہے اس کا جواب دیا جائے. اسی طرح ایک بدبخت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کے انتقال پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر کہا. ابتر معنی ہوتا ہے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس کی جب بیٹا نہ رہا تو اولاد ختم ہو جائے گی نا، تو اس کو بولتے منقطع النسل. تو اسی کو عربی میں بولتے ابتر. جب سرکار کے بیٹے کی وفات ہو گئی تو اس نے کہا کہ محمد تو ابتر ہو گئے، ان کی نسل تو ختم ہو گئی، ذکر مٹ جائے گا، ان کا چرچا مٹ جائے گا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی. اب مجھے اور آپ کو اس طرح کا تانا دیا جائے، ایک تو بیٹے کی موت کا غم، دوسری طرف یہ تانا. اگر ہمیں اس طرح کیا جائے تو ہم تو بلبلا جائے، اس کو پکڑ کے مارنے لگے، اس کو ٹھوکنے لگے، اس کی جان نکال لے کہ تو نے کہا کیسا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تانا دیا گیا، ایک طرف بیٹے کا غم، دوسری طرف تانے کا غم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن ڈائریکٹ جواب نہیں دیا. فرمایا اور پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوب ہم نے تجھے کوثر دے دیا. پہلے سرکار کے غم کو بھلایا گیا کہ محبوب تم کو تو ہم نے سب کچھ دے دیا. یہ بدبخت کہتا ہے تیرا ذکر مٹ جائے گا. محبوب تیرا ذکر نہیں مٹے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند و بالا کر دیا، تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا. اور کلمے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ایسا محبوب ہے ہمارا. تو تبھی شاعر کہتا ہے ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم اور آپ اس محبوب کے کلمہ پڑھنے والے، ہمیں ناز کرنا چاہیے، ہمیں نبی پر فخر کرنا چاہیے. اور جتنا فخر کریں گے شاعر کہتا ہے تو وہ کم ہے. جتنا تم ناز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کرو گے، یہ تمہارا ناز کرنا کم ہوگا، تمہارا یہ ناز کرنا کم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اللہ کا محبوب جو ہے وہ ہمارا محبوب ہے. ہمارا محبوب عیسیٰ نہیں، موسیٰ نہیں، نوح نہیں، ابراہیم و اسماعیل اسحاق نہیں. ہمارا محبوب وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے. تبھی شاعر کہتا ہے دل میں فخر کا دریچہ باز کرنا چاہیے. مسلمانوں، دل میں فخر کا دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. تو ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں محبوب کیسے ملے، ہمیں محبوب کیسے ملے، ہمیں نبی کیسے ملے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ سجائی جاتی. اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا لولا کا، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ فرماتا ہے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. اس محبوب کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ میں ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے خوشیاں منانا چاہیے.
اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 12 ربیع الاول کو سرکار کی وفات بھی تو ہوئی ہے. جی ہاں 12 ربیع الاول کو سرکار کی وفات بھی ہوئی ہے. تو تم نبی کی ولادت مناتے ہو، وفات نہیں مناتے، حالانکہ ولادت پہلے ہے وفات بعد میں ہے. تو جو چیز بعد میں ہوتی ہے اس کو منائی جاتی ہے، جو پہلے ہے وہ تو نکل گئی. تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب دونوں مناؤ، لیکن آپ دیکھو تو صحیح کہ وفات کس کے لیے منائی جاتی ہے اور کس کے لیے ہوتی ہے، اور پیدائش کس کے لیے ہوتی ہے. پیدائش کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو ولادت جب ہوئی تو رحمت آ گئی، ولادت جب ہوئی تو دنیا میں روشنی آ گئی، ولادت جب ہوئی تو قرآن آ گیا، ولادت جب ہوئی نبی کی تو اسلام آ گیا. ہمیں اسلام ملا، نبی کے آنے سے قرآن ملا، نبی کے آنے سے ہمیں دین ملا، نبی کے آنے سے ہمیں اللہ کی معرفت ملی، نبی کے آنے سے ہمیں اسرار و رموز ملے، نبی کے آنے سے ساری نعمتیں ملی. تو یہ ہمارے لیے ملی نا، ہمیں ملی. اچھا جب نبی کی وفات ہوئی تو نبی کو اللہ ملا، اللہ سے مل گئے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور عرض کیا آقا اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو دنیا میں رہیں، اور اگر میرے پاس آنا چاہیں تو پھر آ جائیں. تو وفات انتقال کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے، کیونکہ نبی کی ملاقات رب سے ہو رہی ہے. رب کی عنایتیں نبی پر وفات میں ہوتی ہیں، اور حدیث پاک میں آیا کہ یہ بندہ جب مرتا ہے، ولی کامل جو ہوتا ہے، یہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم، سو جا، کنومت العروس، جس طرح دلہن سوتی ہے، اسی سے عرس بنا ہے، اسی سے عرس بنا ہے. تو جب کوئی ولی کوئی نبی دنیا سے جاتا ہے تو یہ تو ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہمارا نقصان ہوتا ہے نا. جب تک نبی دنیا میں تھے ظاہری وفات کے ساتھ ہمارا فائدہ ہو رہا تھا. جب نبی یا کوئی ولی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارا گھاٹا ہوتا ہے کہ اب ہم ظاہری طور پر فیض حاصل نہیں کر پائیں گے. تو یہ بتائیے آپ کے کاروبار میں گھاٹا ہو جائے تو کیا آپ وہ دن مناتے ہیں؟ نہیں مناتے نا. لیکن جس دن آپ اپنا کاروبار شروع کیا تھا وہ ہر سال یاد رہتا ہے، صاحب فلاں تاریخ کو میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا. اور اس زمانے میں یہ مسئلے کو سمجھنا تو ایک دم آسان ہے. ہر کوئی اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتا ہے، کیا اس کا ڈیتھ ڈے بھی مناتا ہے؟ منائیے. باپ کا انتقال ہوا تھا، 1 سال برسی منائی، دوسرے سال بھول گئے، تیسرے سال منایا ہی نہیں، چوتھے سال منایا نہیں. کیوں نہیں مناتے بھائی؟ تمہارے باپ کی ولادت پہلے تھی، تمہارے باپ کی موت وفات بعد میں ہوئی ہے، تو مناؤ نا اپنے باپ کی وفات. کیوں نہیں مناتے؟ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، ہم برتھ ڈے تو مناتے ہیں، ولادت تو مناتے ہیں، لیکن موت کا دن نہیں مناتے. تو جب ہم اپنے بچوں کا، اپنے ماں اور باپ کا نہیں مناتے تو پھر اس نبی آخر الزماں کا کیوں منائے؟ تو پیارا اور محترم اسلام بھائی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان قرآن نے بھی بیان فرمائی، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ تمام انبیاء رب کو سنتے رہے، لیکن ہمارے نبی تو وہ ہیں جو رب کو دیکھتے رہے. سننے اور دیکھنے میں بہت فرق ہے. لوگوں نے کہا ہے موسیٰ تم اسلام کی دعوت دے رہے ہو، رب کے ایک ہونے کی دعوت دے رہے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے اس رب کو؟ فرمایا نہیں دیکھا نہیں، سنا ہے. تو کہا کہ ہم تو نہیں مانتے، قوم نہیں مانی. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، قوم نے کہا کیا اس رب کو تم نے دیکھا ہے؟ تو فرمایا ہاں دیکھا ہے. تو ہمارے نبی کی شان وہ کہ سارے انبیاء اللہ کو سنتے چلے آئے، ہمارے نبی کی ذات وہ جو رب کو دیکھتے چلے آئے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان عطا فرمائی کہ جو کسی انبیاء میں نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خصوصیت ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی پہلے نبی کو نہیں عطا کی گئی تھی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پوری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی. پچھلی امتوں کو آپ دیکھ لیں، مسجد ہی میں نماز پڑھنے آنا تھا، چاہے 10 کلومیٹر دور ہو چاہے 100 کلومیٹر دور ہو، اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مسجد ہی میں آنا ضروری تھا.
لیکن ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ جہاں پر بھی وقت ہو جائے مصلی ڈال کے نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو ایسی برکتیں رحمتیں نبی کے صدقے ملی تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے دامن سے جب وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگلے جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے وہ گوشے کہ اتنی تکلیف کے باوجود، اتنی تکلیف کفار کی جانب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، کتنی برکتیں اتر رہی ہیں، سرکار جواب نہیں دے رہے ہیں، صبر کر کے ان دکھوں کو، مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ وہ واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔